سندھ پولیس گیمز 2025 کے کامیاب اختتام پر چیئرمین سپورٹس بورڈ کا اظہار خیال. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایونٹ کے انعقاد میں اہم کردار ادا کرنے والے تمام کوچز، سپورٹس بورڈ ٹیم اور انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا. مبشر حسین سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا. جی بالکل، جیسا کہ کراچی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ سندھ پولیس کا گیم 2025 کے کامیاب اختتام پر چیئرمین سپورٹس بورڈ کا اظہار خیال کیا گیا ہے. تقریب میں اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایونٹ کے انعقاد میں اہم کردار ادا کرنے والے تمام کوچز، اسپورٹس بورڈ ٹیم اور انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا. چیئرمین کا کہنا تھا کہ تمام اسٹاف نے بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا ہے جو قابل تحسین ہے. ہر رکن نے اپنی جو ہے وہ ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے، ساتھ ہی جس کے بدولت جو ہے وہ ایونٹ کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے. مزید کہنا تھا کہ جو اس میں شرکا تھے انہوں نے بھی جو ہے اس اقدام کو سراہا. ساتھ ہی اس دوران کہا گیا کہ جو چیئرمین اسپورٹس بورڈ تھے، ساتھ ہی اس دوران ان کی خدمات کو بھی کامیابی سے جو ہے وہ کامیاب رہی. اس ایونٹ کے دوران اختتام پر چیئرمین اسپورٹس بورڈ نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اسی جذبے اور لگن کے ساتھ سندھ پولیس فورس اپنا اسپورٹس ایونٹس مزید کلیدی کردار ادا کرے گی. اس چیئرمین نے ڈپٹی سیکرٹری اسپورٹس ایس پی سعید ارائیں کی محنت اور مسلسل کوششوں کو بھی سراہا اور دیگر شرکت کرنے والے شرکا کو خراج حقیقت پیش کی گئی تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نئے صوبوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا کراچی میں تقریب سے خطاب. بولے، پاکستان کے سیاسی نظام میں مڈل کلاس کی کوئی جگہ نہیں. نئے صوبوں کے قیام سے ملکی وسائل پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا. مزید اس رپورٹ میں. پاکستان مشکل دور میں داخل، نئے صوبوں کا قیام ناگزیر. میاں عامر محمود نئے صوبوں کی مطالبے کی بات پر ڈٹ گئے. کراچی میں امیجن پاکستان 2030 کی تقریب سے خطاب میں چیئرمین دنیا میڈیا گروپ عامر محمود نے شکوہ کیا کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں مڈل کلاس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تمام صوبے آبادی کے مسائل کا شکار، اسی وجہ سے بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. نئے صوبوں کے قیام سے عدالتی کارکردگی بہتر ہوگی. ملکی وسائل پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا. ملک کے ہر ڈویژن کو ایک نیا صوبہ بنایا جائے. اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک دیکھیں، وہ اتنے اوور ویلمڈ ہیں کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کام کریں. اور اگر وہ کریں گے تو اس لیول کا کام نہیں ہوگا جتنا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے جب ہم صوبہ چھوٹا کرتے ہیں تو اسی طرح اتنے ہائی کورٹس آپ کے زیادہ بنتے ہیں. وہ کم آبادی کے اوپر آپ کو فیسلٹی ملتی ہے. وہ اس قابل ہوں گے کہ کام کریں گے. اسی لیے جب ہم 33 پروونسز کہتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں اور بہت زیادہ توڑ پھوڑ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. میاں عامر محمود نے مزید کہا کہ پرویز مشرف کے دور میں بلدیاتی حکومتوں نے بہترین کام کیا. پاکستان میں اس وقت صرف 5 کیپٹل شہر ہیں جو ناکافی ہیں. سیاسی حکومتیں سب سے پہلے بلدیاتی حکومتوں کو ختم کرتی ہیں. مشرف صاحب کے دور میں ایک بہت اچھا سسٹم آیا. کراچی میں بھی آپ نے دیکھا 2 ٹرم صرف ملی اس سسٹم کو، لیکن اس نے شہروں کی حالت بدلی. ہم سب نے پورے پاکستان میں یہ دیکھ. ہم نے کیا کیا پچھلے 80 ایئرز میں؟ صرف 5 کیپٹل سٹیز ہم نے بنائے ہیں. اگر آپ لوکل گورنمنٹ نہیں بناتے، ڈیموکریسی ہماری واپس آئی تو سب سے پہلے ہی اس کا جو قتل ہوا وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوا. اس موقع پر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے گورننس ماڈل تبدیل کرنے پر زور دیا اور کہا کہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. کراچی بہتر ہوگا، دوبارہ روشنیوں کا شہر بنے گا. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ بیٹھ جائیں اور طے کر لیں تو کیوں نہ کراچی کی قسمت دوبارہ چمکے گی اور بدلے گی اور بہتر کراچی کیوں نہیں ہوگا. ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. نہیں، میرے اور آپ کے کرنے سے ہی ہوگا. اس لیے میاں صاحب نے کیا کیا، لاہور سے اڑے ہیں، اڑ کے یہاں آئے اور ایک ڈبیٹ. میاں صاحب کا خیال ہے کہ کریکٹر ہم ٹھیک کر لیں، انڈیویجول ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک گورننس ماڈل ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے ملک میں بہتری نہیں آئے گی. چودھری عبدالرحمان نے مزید کہا کہ کراچی کا حال بہت برا ہے. اس شہر کو نظر لگ گئی ہے. سیاسی جماعتوں کو کراچی کی بقا کے لیے یکجا ہونا پڑے گا. تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت بزنس کمیونٹی نے بھی شرکت کی. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کے اعزاز میں کراچی میں استقبالیہ. تقریب صدر طاہر محمود کے اعزاز میں گلستان جوہر بلاک 1 میں منعقد کی گئی.
کہتے ہیں کہ اس طرح کی تقریبات کاروباری کمیونٹی کے درمیان تعلقات کو مضبوط بناتی ہے۔ مبشر حسین کی رپورٹ۔ کراچی ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے تحت صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اعزاز میں شاندار تقریب۔ صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس سردار طاہر محمود نے بھی اپنے اعزاز میں تقریب رکھنے کو باعث فخر قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تقریب کاروباری کمیونٹی کے درمیان تعلقات کو مضبوط بناتی ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت زبردست آج کی تقریب تھی، دوستوں نے اہتمام کیا تھا میرے آنے کی خوشی میں، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایم رحمان صاحب، آل کراچی کی تمام ایسوسی ایشن کا اور ان کی الائیڈ ایسوسی ایشنز کا، راحیل ہارون صاحب کا۔ صدر آل کراچی ریٹیلرز ایسوسی ایشن محمد رحمان نے تقریب میں آنے والے ریٹیلرز ایسوسی ایشن نمائندگان کا شکریہ ادا کیا۔ بولے امید ہے کہ مستقبل میں بھی ہم سب اسی طرح ایک پیج پر کھڑے ہوں گے۔ ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے بھی تقریب کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ جتنے بھی کراچی کے ریئلٹرز ہیں تمام لوگ یہاں جمع ہوئے تھے اور ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہوا تھا اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے باتیں کی گئیں۔ نمائندہ اجتماع تھا اور اس اجتماع میں چونکہ طاہر صاحب نے اپنے پروجیکٹ کی بھی پریزنٹیشن دینی تھی، جو انہوں نے دی بہت اچھی طریقے سے، لوگوں نے اس کو سنا بھی اور اپریشیٹ بھی کیا۔ گلستان جوہر بلاک 1 میں منعقدہ تقریب میں شہر کی مختلف ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشنز کے نمائندگان شریک ہوئے۔ شرکا نے اس طرح کی تقریبات جاری رکھنے کا عزم کیا۔ کیمرہ مین جانشیر بلوچ کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔ شہر میں ای چالان نافذ العمل، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 30 روز کے دوران 71 کروڑ سے زائد کے جرمانے عائد کیے جا چکے۔ ٹریفک حکام کے مطابق سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 57 کروڑ 56 لاکھ 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ سلمان سلیم سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیں بالکل کراچی شہر میں ای چالان کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور 30 روز کے دوران جو ٹریفک پولیس کی جانب سے رپورٹ بتائی گئی ہے اس کے مطابق اب تک کے چالان کی اگر ہم لوگ قیمت کی بات کرتے ہیں تو یہ 30 روز کے دوران تقریباً 71 کروڑ روپے سے زائد کے مختلف مقامات کے اوپر چالان کیے گئے ہیں، جو کہ ای چالان کی صورت میں کیے گئے ہیں۔ اس کے اگر ہم تفصیلات کی بات کرتے ہیں تو سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کے اوپر تقریباً 55 کروڑ سے زائد کے چالان جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جس میں جو جرمانے ہیں سیٹ بیلٹ کے وہ 10,000 روپے ہیں۔ اسی طرح ہیلمٹ نہ پہننے کے اوپر بائک سواروں کو 11 کروڑ 11 لاکھ 35,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اسی طرح رنگین شیشوں کی بات کریں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ایک ٹرینڈ بھی ہے اور مختلف گاڑیاں جو ہے وہ شیشے کالے کروا کر گھومتی ہیں، ان کی اگر ہم جرمانے کی بات کرتے ہیں تو مختلف جرمانوں کی مد میں 2 کروڑ 94 لاکھ 50,000 روپے کے جرمانے ان کے اوپر عائد کیے گئے ہیں۔ ایک بڑی رقم ہے اور جو کہ اب تک اتنے 71 کروڑ روپے کے چالان ایک ماہ کے اندر کیے گئے ہیں۔ یقینی طور کے اوپر کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 5 سے 6% جگہوں کے اوپر ہی ابھی چالان کے کیمرے نصب ہیں۔ تاہم جو ٹریفک پولیس حکام ہیں ان کی جانب سے آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے اور شہریوں کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ سیٹ بیلٹ پہنیں تاکہ چالان نہ ہو، ہیلمٹ کا استعمال کریں موٹر سائیکل سوار تاکہ حادثات سے بچ سکیں اور ان کا بھی چالان نہ ہو۔ اسی طرح رنگین شیشے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف گاڑیوں کے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ابھی ای چالان کا سلسلہ جاری ہے اور جو علاقے جہاں پر ابھی ای چالان نہیں ہو رہا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی بہال جاری ہے، لیکن ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی اب ای چالان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ جی، کمشنر کراچی کے احکامات پر شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن گلبرگ افشار ریکی نے واٹر پمپ چرنگی کے قریب کارروائی کے دوران 35 دکانیں سیل کر کے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ انسداد تجاوزات کے تحت کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری، شاہراہ پاکستان پر قائم درجنوں دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن گلبرگ کی دبنگ کارروائی، واٹر پمپ چورنگی کے قریب مرکزی روڈ گھیر کر کاروبار کرنے والے 35 دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی دکانوں کو سیل کر دیا، جبکہ شاہراہ پاکستان کے مختلف حصوں سے تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا۔ ہم نے کمشنر صاحب کی ہدایت پہ 2 جگہوں پہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی تھی، جس میں ایک بلاک 12 تھا، اس میں ہم نے ٹی ایم سی والوں کے ساتھ سامان کچھ ان کا اٹھایا کیونکہ وہ لوگ روڈ پہ آ گئے تھے۔ سیکنڈ، ہم نے واٹر پمپ کی جو میکینک مارکیٹ تھی تقریباً 34 دکانوں کو ہم نے وہاں پہ سیل کیا ہے۔
اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ افشاریکی کا کہنا تھا کہ تجاوزات قائم کرنے والے دکاندار بار بار کی وارننگز کے باوجود تجاوزات قائم کرنے سے باز نہیں آئے، جس کے بعد ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ جی، شارع پاکستان پہ جو ہماری کارروائی تھی وہ رات کے ٹائم ہی تھی، اور ہم نے یہ ساری جو شاپس کو سیل کیا تو وہ رات کے ٹائم ہی ہوا۔ ہم نے ان کی اینٹی انکروچمنٹ جو ہے ٹیم کے ساتھ ہم گئے وہاں پر، اور جو انہوں نے روڈز کو انکروچمنٹ کی تھی روڈز پر، اسی کو دیکھ کر اسے مد نظر رکھ کر ان کو جو ہے ہم نے سیل کر دیا۔ ایسی گلبرگ کا کہنا تھا کہ فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کا حق ہے، جبکہ سڑکیں ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، ان پر تجاوزات قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا 26واں روز فلم اسکریننگ اور اوپن مائک کے نام رہا۔ فیسٹیول کے 27ویں روز ملکی اور غیر ملکی فنکاروں کا تھیٹر پلے پیش کیا جائے گا۔ مزید جان لیں گے راہیل بیگ سے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول کا میلہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور آج کا 26واں روز فلم اسکریننگ اور اوپن مائک کے نام رہا۔ فیسٹیول کا آج 26ویں روز کا آغاز تھیٹر ورکشاپ سے کیا گیا اور اس کے بعد ایرانی فلمز نمائش کے لیے پیش کی گئیں اور نوجوانوں نے اوپن مائک پر اپنی صلاحیتوں کا خوب اظہار کیا، اور آج سے یہ فیسٹیول اپنے 27ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور آج بھی ملکی اور غیر ملکی ثقافتیں پیش کی جائیں گی۔ یو ایس سے آئے گلوکار کی میوزک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہوگا میوزک کے ساتھ ساتھ تھیٹر کا تڑکا، جس میں پاکستان اور یوگینڈا کے فنکار پرفارم کریں گے۔ 27ویں روز 2 تھیٹر پلے پیش کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فلم اسکریننگ ہے، جس میں ساؤتھ افریقن فلمز کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اوپن مائک ہوگا۔ اوپن مائک کے بعد پاکستانی ڈرامہ اور ایک یوگینڈا سے آرٹسٹوں کا ڈرامہ پیش کیا جائے گا۔ نوجوان بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تاثر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ فیسٹیول 7 دسمبر تک اپنی تمام تر رنائیاں بکھیرتا رہے گا اور آخری روز استاد راحت فتح علی خان اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ ضیاء الدین یونیورسٹی کے کالج آف میڈیا سائنسز کے زیر اہتمام فیسٹیول نظریہ کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر سمیت دیگر نے فلم فیسٹیول میں شرکت کی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ یونیورسٹی کے کالج آف میڈیا سائنسز کے زیر اہتمام فلم فیسٹیول نظریہ منعقد ہوا۔ فیسٹیول میں طلباء کی جانب سے بنائی گئی شارٹ فلموں کی نمائش کی گئی۔ ایونٹ میں اداکار ظفر معراج، کیف غزنوی سمیت دیگر فنکاروں نے شرکت کی۔ گورنر سندھ کے ایڈوائزر طارق مصطفیٰ نے ایونٹ میں خصوصی شرکت کی اور فلم فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا۔ نظریہ فلم فیسٹیول ایک بہت زبردست کوشش ہے ضیاء الدین کی، ان کے میڈیا سائنس ڈپارٹمنٹ کی، ان کی فیکلٹی کی، کہ نوجوان فلم میکرز کو کیسے سامنے لایا جائے۔ یہ ہمارے فیوچر ہے، یہ ہمارے فیوچر فلم میکرز ہیں، فیوچر میڈیا کے لوگ ہیں جو ایک پراپر ٹریننگ کے بعد فیلڈ میں آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت نام بنائیں گے۔ کالج آف میڈیا سائنسز کے ڈین ڈاکٹر شہلا نے کہا کہ فلم فیسٹیول میں طلباء نے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور اس دفعہ مور دین 90 وہ تھیں ہمارے پاس سبمیشنز، اور 2 انٹرنیشنل بھی تھیں، اور اس میں سے آپ دیکھیں 14 سلیکٹ ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ناٹ اونلی آر وی اٹریکٹنگ پاکستانی فلم میکرز بٹ وی آر آلسو اٹریکٹنگ انٹرنیشنل۔ یونیورسٹی کے نمائندے عامر شہزاد بولے، جامعہ ضیاء الدین نے اپنے طلباء کو ہر شعبے میں چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ میڈیا اسٹڈیز کے طلباء نے فلم فیسٹیول کے انعقاد کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ پچھلے 2 سال سے میں ضیاء الدین میں اپنے فلمز کو سبمٹ کرتی رہی ہوں اور یہاں سے مجھے بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس ملا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں نے انکریج کیا ہے اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اس طرح کے انیشیٹیوز۔ اس طرح کے فیسٹیولز میں سمجھتا ہوں جس طرح ضیاء الدین یونیورسٹی نے انعقاد کروایا ہے، اس طرح دیگر کالجز کو بھی اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد کرنا چاہیے، تاکہ ہم جیسے نوجوانوں کو، فلم میکرز کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا اور اپنا کام لوگوں کو دکھانے کا موقع مل سکے۔ تقریب میں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کامیاب طلباء کو شیلڈ دی گئی۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ دنیا کے 80 سے زائد ممالک پاکستان کی سب سے بڑی تیسری بین الاقوامی فوڈ ایگریکلچر نمائش میں یکجا۔ 850 سے زائد غیر ملکی مندوبین کا پاکستان فوڈ اور ایگریکلچر پر اعتماد۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے فوڈ ایگریکلچر نمائش کو معیشت کے لیے خوشائند قرار دیا۔ کہا کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹرز کا دیرینہ مطالبہ مانتے ہوئے EFC چارجز ختم کر دیے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔
TDF की जानिब से एक्सपो सेंटर में तीसरी बैनुल-अक़वामी फूड एग्रीकल्चर नुमाइश का आगाज। रंगारंग नुमाइश में पाकिस्तानी ज़राअत और फूड सेक्टर की मसनूआत ने शुरका को हैरान कर दिया। तकरीब के आगाज में सकाफती रक्स ने समा बांध दिया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड एक्सपोर्ट की नुमाइश में शिरकत के लिए दुनिया के 80 ममालिक से खरीदार पाकिस्तान पहुँचे हैं। 850 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन नुमाइश में शरीक हैं। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने नुमाइश में शिरकत की और स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी कंपनियों ने गुज़श्ता चंद सालों में वैल्यू एडिशन और क्वालिटी में नुमाया बेहतरी दिखाई है। चैलेंजेस का अंदाजा है। वज़ीर आज़म ने EFC सरचार्ज खत्म करने का बड़ा फैसला किया है, जो एक्सपोर्टर्स का देरीना मुतालबा था। पाकिस्तानी जितनी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले तकरीबन 5-6 सालों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, वैल्यू एडिशन में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को दुनिया के बाहर के ममालिक के शेल्फ्स में एक स्पेस दी है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा डिसीजन एक्सपोर्टर्स के लिए लिया है कि इस EFS सरचार्ज को ख़त्म करने का, और इसी तरह इंशाल्लाह EDF फंड है। जाम कमाल ने अफगानिस्तान से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान की पहली तरजीह अपने नौजवानों और मुल्क की हिफाजत है। अगर अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से ना रोके तो पाकिस्तान मजबूरी में इक़दाम करेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हमारी सबसे पहली तरजीह है। हमारे एक मुल्क के साथ, हमारा अफगानिस्तान के साथ किस बात की लड़ाई है? हमारी उनके साथ सिर्फ एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि आपका मुल्क, आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। तो इसमें कौन सी बड़ी गलत बात है जो पाकिस्तान ने की है? और अगर उसकी हमें एश्योरिटी और सिक्योरिटी नहीं मिलती तो मजबूरन पाकिस्तान कुछ स्टेप्स लेगा। पाकिस्तानी बासमती चावल, आम, सी फूड, गोश्त, पिंक सॉल्ट और दीगर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पेश करके आलमी खरीदारों की तवज्जो हासिल की गई है। Pakistani companies that import Canadian commodities, which ranges from pulses, yellow beans, chickpeas, red beans, soy. We have canola, which is very important as well in terms of the seed oil area. So for us, we're very happy and proud to be here. It's a thriving industry with such a large population that has an appetite for Canadian commodities. राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन जावेद जिलानी ने बताया कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ब्रांडिंग पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। जल्द ही बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल के टेंडर का ऐलान किया जाएगा। हमारे से बांग्लादेश से जो ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, जिसका मैं क्रेडिट फील्ड मार्शल को दूंगा और हमारे PM साहब को, उनकी पूरी टीम को दूंगा, मिनिस्ट्री फूड और मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स, इन सब की मेहनत से, कॉमर्स की भी, कि आज हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए। लास्ट टाइम हमने 54,000 एक्सपोर्ट किया था बांग्लादेश। PNAC 55,000 एरी 6 नॉन बासमती हमने एक्सपोर्ट किया था। PNAC के जहाज़ के अंदर जो 50 साल के बाद पाकिस्तानी फ्लैग लेके कोई जहाज़ बांग्लादेश की हदूद में दाखिल हुआ था। इस मरतबा अभी 28 तारीख को टेंडर है तकरीबन 1 लाख टन का, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वो टेंडर अच्छे रेटों में देगा। 3 रोज़ा फूड एग्रीकल्चर नुमाइश 2025 सिर्फ एक नुमाइश नहीं, ये पाकिस्तान के ज़रई, फूड और वैल्यू एडिड सेक्टर की बैनुल-अक़वामी शनाख्त की तरफ एक बड़ा कदम है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ बसीम मुस्तफ़ा, सिटी 21। फूड एग्रीकल्चर नुमाइश में आलमी दिलचस्पी के बायस पाकिस्तान के लिए नए तजारती मौक़े रोशन हो गए। वियतनामी वफ़द ने मुश्तरका फूड सेक्टर ताउन की ख्वाहिश जाहिर कर दी। फिलिपाइनी वफ़द ने हलाल फूड की डिमांड और पाकिस्तानी मसनूआत के मुनासिब कीमतों को सराहा। काविश मेमन की रिपोर्ट। मयार भी एतमाद भी, पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री दुनिया के लिए नया फ्लोर बनकर उभरने लगी। एक्सपो सेंटर में फूड एग्रीकल्चर नुमाइश में आलमी खरीदारों की दिलचस्पी, पाकिस्तान के लिए नए तिजारती मौक़े रोशन। वियतनामी वफ़द ने पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का जिक्र करते हुए फूड सेक्टर में मुश्तरका काम की ख्वाहिश जाहिर कर दी। Pakistan we have a good relationship on Vietnam export and also Vietnam import from Pakistan, like corn, and something like rice. We come here to find out supplier in food agriculture field. FPCCI सिंध कमेटी के कन्वीनियर शौकत जिलानी ने कहा कि नुमाइश में दुनिया भर से डेलीगेशंस आए हैं। उम्मीद है पाकिस्तान को बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। ये माशाल्लाह कामयाब तरीन एग्जीबिशन है। इसके अंदर मैंने देखा 300 से ज़ाहिद कंपनियां इसके अंदर वर्ल्ड, मतलब काफ़ी दुनिया से बहुत लोग डेलीगेशन आए हुए हैं, और डिफरेंट तरह के यहाँ पर पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट और डिफरेंट हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, काफ़ी चीज़ें उन्हें एक्सपोज की है। तो इस तरह उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा
बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंशाल्लाह हमें ऑर्डर मिलेगा. सीनियर वाइस चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स फैसल अनीस मजीद ने कहा कि नुमाइश के जरिए सॉल्ट, चावल और जूसेस समेत मुतअद्दिद मसनूआत के एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है. फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे होते हैं तो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स भी कोशिश ये कर रही होती हैं कि काफ़ी मल्टीपल सेक्टर से बंदों को लेके आया जाए, और जब यहाँ पे वो लोग आते हैं तो डिफरेंट स्टॉल्स ने अपनी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से डिफरेंट काम किए हुए होते हैं. कोई प्रोडक्ट लाइन में स्पाइसेस ऐड कर रहा होता है, कोई है ना सॉल्ट ऐड कर रहा होता है, कोई दूसरी चीज़ें ऐड कर रहा होता है, क्योंकि सप्लाई चेन देखिए चावल की वही होती है जो आटे की, चीनी की और सब स्पाइसेस की, और वो है तो आपके पूरा फूड बास्केट है, तो उसके अंदर जो जो एडिशन हो रही होती है वो नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. इवेंट ऑर्गेनाइजर ने कहा कि फूड एग्रीकल्चर नुमाइश ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी मसनूआत दुनिया के मयार पर पूरा उतरती हैं. अब वक्त है कि हम आलमी मार्केट में अपना नाम रोशन करें और ज़र मुबादला कमाने के नए मौके पैदा करें. कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21.